بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر زاویہ سکول سسٹم گلگشت کالونی ملتان سے 8م کلاس ہم مطالعہ قرآن حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، اور مطالعہ قرآن حصہ پنجم میں ہم سورہ انعام حصہ دوم شروع کر چکے ہیں۔ آج ہم نے 122 آیت سے 150 آیت تک پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 122 سے 150 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں 122 آیت ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردہ اور زندہ کا موازنہ کر کے ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص کے برابر نہ ہونے کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ جیسے مردہ اور زندہ کی مثال ہے، ویسے ہی گمراہ اور ہدایت یافتہ کی مثال ہے۔ گمراہ مردہ کی مانند ہے اور ہدایت یافتہ زندہ کی مانند ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل مکہ جو ہیں یہ نہ خود ہدایت قبول کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو حق قبول کرنے دیتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال تو اہل مکہ جو ہے، فرمایا کہ اہل مکہ نہ خود ہدایت قبول کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو حق قبول کرنے دیتے ہیں۔ اللہ کا راستہ وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان چل رہے ہیں، وہ اللہ کا راستہ ہے جو اہل ایمان جس پر چل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا، آگے جو ہے میدان حشر میں جو ہے وہ سوالات کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی 130 آیت نمبر 130 دیکھیں، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انسان اور جنات دونوں سے خطاب کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خبردار کیے بغیر عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خبردار کیے بغیر عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا، پہلے خبردار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہر ایک کے اعمال سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے، کسی کے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے، ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور آگے قدرت کاملہ کا آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ مشرکین کو دو ٹوک انداز میں برے انجام سے خبردار کر دیا گیا ہے، مشرکین کو دو ٹوک انداز میں برے انجام سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ اب کفار کے ایک مروجہ غلط عقیدے کا بیان ہے۔ آگے جو ہے کفار کے مروجہ ایک غلط عقیدے کا آخر میں بیان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، نباتات اور مختلف درختوں کی تخلیق کا بیان ہے، اور فصل کی کٹائی کا حق ادا کرنے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ عشر ہے، عشر ادا کریں، فصل کی کٹائی کا حق ادا کرنا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی کہ اس کا عشر ادا کرو۔ آگے وَلَا تُسْرِفُوا، فضول اور بے جا خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آگے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے. 4 چیزوں کی یہاں حرمت کا بیان ہے. مردار یعنی جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر گیا ہو. نمبر 2 بہتا ہوا خون. نمبر 3 خنزیر کا گوشت. اور نمبر 4 ذبح شدہ وہ حلال جانور جس پر ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ حرام ہے. یہ 4 چیزوں کا جو حرام شدہ چیزیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اہل ایمان کو مشرکین کی خوشنما باتوں سے متاثر نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے. اہل ایمان مشرکین کی خوشنما باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں، اس بات کی اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے. انشاءاللہ اب باقی آیت نمبر 151 سے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ اس کو اچھے طریقے سے بیٹا دیکھ لیا کریں. اس کا ترجمہ آپ اچھے طریقے سے قرآنی آیات کو بھی پڑھ لیا کریں، ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں. اور کوئی تفسیر دیکھنی ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تفسیروں میں سے آپ معارف القرآن، آسان ترجمۃ القرآن، یا اس کے علاوہ جو آپ کو سہولت سے میسر ہو، جو آپ کو سہولت سے میسر ہو، آپ کے گھر میں موجود ہے کوئی تفسیر، یا پھر جو ہے نا آپ کی دسترس میں ہے، آپ کی پہنچ میں ہے کہیں پر بھی، تو آپ وہ دیکھ لیا کریں. ضرور یہ مطالعہ قرآن پڑھتے ہوئے کسی نہ کسی تفسیر سے آپ ضرور جو ہے وہ استفادہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.